الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، جس شخص نے قرآن کی ایک آیت سیکھی اسے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ایک آیت سیکھنے پہ مل جاتا ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، اصحاب صفہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ایک آیت ایک اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے، 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک اونٹنی صدقہ کرنے سے جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب قرآن کی ایک آیت سیکھنے پہ مل جاتا ہے۔ اگر ایک اونٹنی 1,00,000 روپے میں مل رہی ہے تو جس نے ایک آیت سیکھ لی اسے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے ہاں تو بڑی عید کے موقع پر بھی اونٹنی قربانی کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ سال کے 365 دن روزانہ ہی ایک اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو روز قرآن کی ایک آیت سیکھ لیں۔ مہینے کے بعد یہ درس قرآن کی محفل تو ہوتی ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے تعلق جوڑیں اور پورا مہینہ قرآن کی تلاوت بھی ہم کریں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے وہ تعلق قائم کرنے کی توفیق دے جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو مقصد ہے ہماری زندگی کا وہ قرآن ہی ہمیں سمجھاتا ہے، اور قرآن میں ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہر الجھن کو قرآن سلجھا سکتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی شفا قرآن کے پاس نہ ہو، اور کوئی ایسی مشکل نہیں جس کو قرآن حل نہ کر سکتا ہو، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن خالق کا کلام ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن کی محبت ہے۔ جو احباب درس قرآن پاک کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اکثر آپ یہ آیت علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے وہ ضابطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس ضابطے کو اپنا لے گا، اس راستے کو اپنا لے گا، تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عام انسان جو نبی نہیں ہے، ایک عام مسلمان اللہ کا محبوب بن جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب اعلان فرما دو اگر تم لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اتباع نبوی میں بلند مقام پایا۔ کوئی محبوب سبحانی بن گیا، کوئی محبوب الہی بن گیا۔ بغداد میں حضور شہنشاہ بغداد کا لقب ہے محبوب سبحانی، اور سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ کے پیشوا حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ یہ حضور کی محبوبیت ہے جو ولیوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہر ولی ہی اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ ہر ولی اتباع نبوی کر کے ہی ولی بنتا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو قولن فعلن حالن رسول اللہ کی اتباع میں ہے، جس کا بولنا، جس کا عمل کرنا اور جس کے دل کی کیفیات یعنی ظاہر اور باطن دونوں حضور کی اتباع میں ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے رسول کو پسند ہیں وہ اس امتی کو پسند ہیں، جن سے حضور کا دل خوش ہوتا ہے ان سے اس امتی کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو جو ظاہر اور باطن حضور کی اتباع میں ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جتنی بڑی اتباع ہوگی، اتباع میں جتنا اونچا مقام ہوگا، ولایت میں اتنا ہی اونچا درجہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی خطبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر وہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے جو ایک مسلمان کو مرتبہ ولایت تک اور اللہ کی محبوبیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی
میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے جو ولایت کا راستہ ہے اس کو اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب پاتا ہے تو فرائض کو ادا کر کے قرب پاتا ہے۔ جو فرائض کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے مقرب، جس کو اللہ نے اپنا قرب بخشا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی کا جو لغوی معنی ہے ان معانی میں سے ایک معنی ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا قرب ملتا ہے فرائض کو ادا کرنے سے۔ کس چیز کو ادا کرنے سے؟ جب میں فرائض کا لفظ بول رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں نماز کے فرض آ رہے ہیں کہ عشاء کے 4 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرائض بھی ان فرائض میں شامل ہیں، لیکن ایک مسلمان پہ سب سے پہلے جو چیز فرض ہے نا وہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ دین کا علم حاصل کرنا جو ضروریات دین میں سے ہے، یہ صرف علماء کے لیے نہیں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی نماز بھی نہیں ادا کر سکتا، اس کے بغیر کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ کچھ علوم ایسے ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ سیکھے۔ مثلا بچہ یا بچی 9-10 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو ان کو سکھانا فرض ہے کہ جسم پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ بچہ بالغ ہو گیا ہے، اس کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ، تاری لا لئیے جی، تو تاری لگانے سے غسل ہو جاتے ہیں؟ بات کہ تاری لگا لی، تاری لگانے سے غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ منہ میں پانی ڈالنا اس طرح کہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہ ہو جہاں پانی نہیں پہنچا، مبالغے سے کلی کرنا۔ ناک میں پانی ڈالنا کہ جو ناک کا یہ نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچے اور کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور سر سے لے کے پیروں تک پورے بدن پہ پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ تو یہ 3 فرائض ادا کرے گا اس کا جسم پاک ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی سمجھے کہ میں نے نہا لیا، ابھی پانی اوپر ڈال لیا، نہ کلی کی، نہ ہی اس نے ناک میں پانی ڈالا اور نہ ہی پورے بدن پہ پانی بہانے کا اہتمام کیا، تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ 9-10 سال کی عمر کو بچے پہنچے تو ان پر کچھ چیزیں فرض ہیں کہ وہ سیکھیں ان کو۔ 9-10 سال تو میں زیادہ بتا رہا ہوں یہ غسل کے حوالے سے، چونکہ بچیاں 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، بچے 12 سے 15 سال کی عمر میں، تو میں غسل کا ذکر کر رہا تھا اس لیے یہ عمر۔ ورنہ حضور کی حدیث پاک ہے بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو۔ یہ 7 سے 10 سال کی عمر، اس میں حدیث پاک ہے کہ بچوں کو نمازی بنا دو۔ جب بچہ 11ویں سال میں پیر رکھے وہ پکا نمازی بن چکا ہو۔ تم اپنی اولاد کو نمازی بنا دو، نماز انہیں زندگی گزارنا سکھا دے گی۔ زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ نماز کے پاس موجود ہے۔ زندگی میں سکون کی ضرورت ہے، نماز میں سکون ہے۔ زندگی میں کامیابی کی ضرورت ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ حی علی الفلاح۔ زندگی میں صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے، نماز میں طہارت ہے۔
زندگی میں ڈسپلن کی، نظم و ضبط، وقت کی پابندی کی ضرورت ہے، نماز وقت کا پابند بنا دیتی۔ زندگی میں مشکلات آ گئیں، نماز رب سے مانگنا سکھاتی ہے، نماز کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا 7 سے 10 سال کی عمر، یہ جو 3 سال ہیں، تم اپنی اولادوں کو نمازی بنا دو۔ آپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھا دیں، نماز انہیں زندگی گزارنا سکھا دے گی۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اب عمر نہیں ہے۔ صحابہ بوڑھے تھے، آیتیں نازل ہو رہی تھی، وہ دین سیکھ رہے تھے یا نہیں سیکھ رہے تھے؟ سیکھ رہے تھے۔ اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بڑی تفسیریں پڑھنی ہیں، ضروری مسائل سیکھنے ہیں، ضروری مسائل۔ نماز فرض ہے، نماز کے مسائل، روزہ فرض ہے، روزے کے مسائل، طہارت حاصل کرنا فرض ہے، طہارت کے مسائل۔ بندہ فرائض ادا کرتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ تو پہلا فرض علم حاصل کرنا۔ دوسرا فرض رزق حلال۔ یہ حلال رزق کھانا مستحب ہے یا فرض ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں، آج کل لوگ مستحب بھی سمجھتے ہیں۔ مستحب کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ حلال رزق کھانا فرض ہے یا مستحب ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم اسے فرض سمجھتے تو میرج حالوں میں وہ مرغے کیسے ہم کھاتے جن کا پتہ ہی نہیں کہ یہ حلال بھی کیے گئے ہیں یا نہیں۔ بازار سے جہاں سے ہم گوشت خریدتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ کسائی مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ دیہاتوں میں تو پتہ ہوتا ہے، ورنہ شہروں میں مرضی بھی گوشت بیچ رہے ہیں، بدعقیدہ لوگ بھی۔ اور شادیوں میں جو مرغے ذبح ہوتے ہیں، وہ تو اس نے سگریٹ لگایا ہوا ہے، سگریٹ پی رہا ہے اور مرغے بھی ذبح کر۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کی فکر نہیں کریں گے وہ کیا کھا رہے ہیں، یعنی حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ اس کا اہتمام نہیں کریں گے، وہ اس کی فکر نہیں کریں گے۔ تو رزق حلال کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم چشتی تو ہیں لیکن بابا فرید کا طریقہ نہیں اپنا سکتے۔ آپ نے لقمہ توڑا ہے، منہ کے قریب لے کے گئے ہیں، رکھ دیے۔ سید بدر الدین اسحاق، حضرت سید نظام الدین اولیاء، یہ ہستیاں غلاموں میں کھڑی ہیں۔ بابا صاحب نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ جی فلاں جگہ سے۔ ساری چیزیں پوچھی، سب حلال تھا۔ صرف ایک بات حضرت سید بدر الدین اسحاق نے فرمائی کہ حضرت نمک نہیں تھا، وہ ہم نے ادھار مانگا ہے۔ ادھار لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، ادھار لے لیں، بعد میں واپس کر لیں، جائز ہے۔ وہ جو نمک ڈالا گیا تھا وہ بھی حلال ہی تھا کہ ادھار لی ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر بفاقہ بمیرند، برائے لذت نفس قرض نہ گیرند۔ فقیر وہ ہے جو فاقہ تو برداشت کر لیتا ہے، نفس کی لذت کے لیے قرض نہیں لیتا۔ تو وہ تو قرض نہیں لے رہے نفس کی لذت کے لیے، ان کا اتنا تقوی کا اعلیٰ مقام ہے، اور ہم حلال حرام کا ہی فرق نہیں رکھتے۔ پھر ان کے قبر پہ جنتی دروازہ لگتا ہے، پھر ان کے مزار پہ بہشتی دروازہ کھلتا ہے، پھر حضور تشریف لاتے ہیں، دیدار کرواتے ہیں، جہاں اتنا اعلیٰ تقوی ہے۔ فقیر بفاقہ بمیرن، برائے لذت نفس قرض نہ گیرن۔ کون ہے جو فاقہ کر لیتا ہے اور قرض نہیں لیتا؟ یہ کس کا کام ہے؟ کس کا؟ فقیر کا۔ فقیر کا لفظ بولا نا بابا صاحب نے، تو مجھے جامع ترمذی کی ایک حدیث یاد آئی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، باب مناقب النبی میں یہ حدیث ہے، جامع ترمذی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی ویدخلنیہا ومن معی من الفقراء۔ فرمایا میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، سب سے پہلے میں جنت میں قدم رکھوں گا اور میرے ارد گرد فقیروں کا ہجوم ہوگا۔
یہ جامع ترمذی کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث سنا، فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْفُقَرَاءِ، میرے ارد گرد فقراء کا ہجوم ہوگا، اور فقراء وہ ہیں جنہوں نے لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیا، فاقہ کر لیا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کا رزق کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے بھی ہمارے اوپر اتنی جلدی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو پہلا فرض دین کے بنیادی مسائل سیکھنا، رزق حلال یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ مستحب ہے یا فرض ہے؟ یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ ویسے تو اور بہت سارے فرائض ہیں، پر میں فرائض کے ضمن میں یہ 3 فرض ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں باپ کوئی سخت لفظ بولے نا تو نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غصہ نہ کریں، شکر کریں کوئی جھڑکنے والا ہے۔ ماں باپ سختی کریں تو ماں باپ کی سختی کے پیچھے پیار چھپا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ کے دل میں پیار نہ ہو وہ کبھی اولاد پہ سختی نہ کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا یہ فرض ہے۔ آج ہم دور جاہلیت جو تھا نا حضور کی ولادت سے پہلے، وہ دور جاہلیت لوٹ آیا ہے۔ ہمارے دور میں واقعہ ہوا ہے، یہ چند مہینے پہلے میاں والی میں شاہ زیب نے 7 دن کی بچی کو گولیاں ماری تھی۔ بچی کی تصویر بھی نیٹ پہ آئی، باپ گرفتار بھی ہو گیا۔ اس نے بیان بھی یہ دیا تھانے میں کہ میں نے اس لیے بچی قتل کیا، کیوں میرے گھر بچی پیدا ہو گئی، میں برداشت نہیں کر سکا۔ یہ تو دور جاہلیت میں تھا کہ باپ کو غصہ آتا ہے اور بچی کو زندہ دفنا دیتے، اور یہ اس دور میں اس سال میں واقعہ ہوا ہے میاں والی میں۔ بچی بول نہیں تھی سکتی، 7 دن کی بچی تھی۔ باپ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کوئی ایسی بات کی تھی مجھے غصہ آیا تو میں نے مارا ہے۔ وہ تو کم سن 7 دن کی بچی تھی، بول بھی نہیں تھی سکتی۔ بچی نہیں تھی بول سکتی، لیکن آپ لوگ تو بول سکتے ہیں نا۔ اگر آج آپ نہیں نہ بولتے تو کل کوئی اور باپ اپنی بیٹی کو ذبح کر دے گا۔ بلکہ 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے کراچی میں، کل ہی کا واقعہ ہے۔ کراچی میں ایک باپ نے 3 بیٹیاں اور بیوی ان کو ذبح کی ہیں۔ خودکشی کرنے لگا تھا لیکن خود وہ بچ گیا، گردن پہ زخم آیا اس کو۔ 3 بیٹیاں جن کی عمر 10 سے 17 سال کے درمیان ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے کراچی میں، جو بے شک آپ خبریں نیٹ سے نکال کے کل کی سن سکتے ہیں۔ باپ نے 3 بیٹیوں کو ذبح کی۔ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ رشتوں کے حقوق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ فرائض میں سے ہے۔ صلہ رحمی جو ہے مستحبات میں سے نہیں ہے۔ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور گناہ کبیرہ ایک مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ گناہ کبیرہ کی تعریف یہی ہے کہ وہ گناہ جو ایک مسلمان کو دوزخ میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں جو ایک مسلمان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اور قطع رحمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کتاب الکبائر پڑھ کے دیکھیں۔ تو اس دور میں ہمیں رشتوں کا بھی لحاظ نہیں ہے، اولاد کو ماں باپ کا لحاظ نہیں ہے۔ لاہور میں سرگودا وہاں بچھرا میں جہلم میں بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا، یہ واقعہ بھی اس دور میں پیش آیا۔ تو ماں باپ کا ادب کرنا یہ مستحبات میں سے نہیں ہے بلکہ فرائض میں سے ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کا بڑا ادب کرتے تھے۔ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا تو چاند دیکھ کے سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں جاتے۔ والد آپ کے فوت ہو چکے تھے، یتیم ہو گئے تھے، والدہ نے پرورش کی ہے۔
تو جب بھی آپ نیا چاند دیکھتے والدہ کی خدمت میں آتے، مبارک دیتے، قدم چومتے، دعا کرواتے۔ آج بھرے مجمع میں کوئی ہاتھ تو اٹھائے کہ میں بھی ہر مہینے چاند دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کو مبارک دیتا ہوں اور ماں سے دعا کرواتا ہوں۔ نیا چاند دیکھ کے دعا کرنا حضور کی سنت ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں تو 8-10 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جمادی الاول شروع ہو چکا ہے، ربیع الثانی ختم ہو چکا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کب نیا چاند نکلے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہر مہینے چاند کی پہلی رات چاند دیکھ کے والدہ کے پاس آتے، نئے چاند کی مبارک دیتے، والدہ کے قدم چومتے، اور پھر جو چاند دیکھ کے دعا کرنے والی سنت ہے، پہلے خود بھی دعا کرتے تھے، پھر والدہ سے آ کے اپنے لیے دعا کرواتے، امی جان دعا کریں یہ مہینہ میرے لیے برکت والا مہینہ۔ یہ جو نیا مہینہ آج شروع ہوا ہے، امی جان دعا کریں یہ مہینہ میرے لیے خیر والا مہینہ۔ ہر مہینے آپ والدہ سے دعا کرواتے۔ آج کل جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ ہے جمادی الاول، اور اس وقت ہم جمادی الاول کی 7ویں رات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمادی الاول کی 7ویں رات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ پہلی رات تھی نا، جب چاند طلوع ہوا، اس دور میں حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں جمادی الاول کا چاند طلوع ہوا تو آپ اپنی والدہ کے پاس گئے، مبارک دی، قدم چومے، دعا کروائی۔ تو والدہ نے فرمایا نظام الدین اگلے مہینے جب چاند دیکھو گے تو کس سے دعا کرواؤ گے؟ والدہ نے اشارہ دے دیا کہ اگلے چاند سے پہلے تو میرا وصال ہو، مہینہ آئے گا چاند دیکھو گے تو کس کو مبارک دو گے، کس سے دعا کرواؤ گے؟ عرض کیا امی جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہی ہیں؟ میں زندگی کا ہر فیصلہ آپ کے مشورے سے ہی کرتا ہوں۔ والدہ نے فرمایا صبح بتاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں رات بڑی بے چینی میں گزری، صبح والدہ نے بلایا، آپ حاضر ہوئے۔ والدہ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، قریب ہوئے، دایاں ہاتھ کلائی سے پکڑا، بلند کیا، فرمایا میں تمہیں اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، اور دعا مانگی پروردگار میرے مسکین کا سہارا بننا، میرے مسکین بیٹے کا سہارا بننا، میرے مسکین کی حفاظت کرنا۔ حضرت محبوب الہی کو رب کے سپرد کر کے پھر آپ کی والدہ نے فرمایا نظام الدین جسے اللہ کی پناہ مل گئی اسے بڑی پناہ مل گئی، بادشاہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کے دور میں جب آپ مسند نشین تھے، کئی بادشاہوں نے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی، والدہ کی دعا پشت پہ تھی، وہ خود رسوا ہو گئے، حضرت نظام الدین اولیاء کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آپ اپنی والدہ کا بڑا ادب کرتے تھے، والدہ کی دعا آپ کے سر پہ سائبان بن کے رہی۔ تو نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا والدین زندہ ہیں تو خدمت کر کے دعا لیں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کم از کم جمعے والے دن قبرستان جائیں اور ماں باپ کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں۔ روز جائیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کم از کم جمعے والے دن قبرستان جانا میرے آقا کریم کی سنت میں سے ہے۔ حضور خود تشریف لے جاتے تھے جنت البقیع میں۔ تو 3 فرائض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو فرائض ادا کر کے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرائض کے بعد پھر میرا بندہ نوافل پر استقامت اختیار کرتا ہے، مسلسل نفل پڑھتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرائض کے بعد کیا کرتا ہے؟ جب میں نوافل کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں نماز کے نفل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں،
پر جس طرح نماز میں نفل ہیں اس طرح زکوٰۃ میں بھی ہیں، روزے میں بھی ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، سال گزر گیا ہے تو 2500 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے۔ دینے والے نے 5000 دے دیا، مفتی صاحب نے کہا 2500 فرض ہے۔ اس نے کہا یہ 2500 تو وہ ہے جو فرض ہے، یہ 2500 دوسرا مجھ سے لے لیں جو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ ہے نفلی صدقہ۔ تو زکوٰۃ میں بھی نفلی صدقہ ہے، یہ نہیں کہ صرف فرض ادا کیا ہے تو اب ضرورت نہیں ہے، نفلی صدقہ زکوٰۃ میں بھی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں روزے ہی نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو حضور روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کو حضور روزہ رکھتے تھے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، باقیہ مہینوں کے یہ جو روزے ہیں یہ نفل ہیں۔ کچھ روزے سنت ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حضور کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے۔ تو جو فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے، نوافل سے مراد کوئی بھی نفلی کام ہے جو اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا، آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، فرض نہیں ہے لیکن آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں۔ کوئی غریب ہے، سردیاں آ گئی ہیں، اس کے پاس سردیوں کا لباس نہیں، آپ نے خرید دیا ہے، کسی کو کمبل لے دی ہے، کسی کو دوائی خرید دی ہے، تو یہ ایک نفلی نیکی۔ آپ کوئی سڑک پار کر رہا ہے، بوڑھا ہے، کر نہیں سکتا، ہاتھ پکڑ کے گاڑی رکوا کے بوڑھے کو آپ نے سڑک پار کروا دی، یہ بھی نفلی نیکی ہے۔ تو جب میں نوافل کہہ رہا ہوں نا کہ بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس میں یہ ساری نفلی نیکیاں شامل ہیں۔ نماز میں بھی نوافل ہیں، زکوٰۃ میں بھی ہیں، روزے میں بھی ہیں۔ اسی طرح حج میں بندہ حج کرتا ہے، وہاں رہتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو یہ جو عمرہ ہے اسے حج اصغر بھی کہتے ہیں، چھوٹا حج کہتے ہیں۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں نماز کے جو نوافل ہیں ان کی طرف بھی کم توجہ دی جاتی ہے۔ ایک مرید آیا مرشدوں کے پاس، حضور میری بڑی آرزو ہے تہجد پڑھوں، رات کوزے میں پانی بھر کے رکھتا ہوں، تیاری پوری کر کے سوتا ہوں تہجد پڑھوں، لیکن تہجد نہیں نصیب ہوتی۔ انہوں نے فرمایا جو دن کے نفل ہیں نمازوں میں وہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا۔ تو مرشدوں نے فرمایا جب تم جاگ رہے ہو آسانی سے نفل پڑھ سکتے ہو، اس وقت تو تم نفل چھوڑ دیتے ہو، جب تم سوئے ہوئے ہو اللہ کیوں اٹھا کے تمہیں نفل پڑھائے؟ دن والے نفل تو پورے کرو۔ ہمارے اس دور میں کچھ ایسے مفکر بھی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں زور کے 4 ہی فرض ہیں، باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ سنتیں نہ نفل۔ یاد رکھیں نفل فقہی حیثیت میں نفل ہیں لیکن ان کی اہمیت ہے، وہ غیر اہم نہیں ہے، ان کی ایک اہمیت ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا حساب ہوگا۔ ایک بندے کا حساب ہوا، فرض پورے ہیں، نمازیں اس نے پڑھی ہیں، لیکن اس کی نماز پورے ثواب کی حقدار نہیں، خضوع و خشوع میں کمی ہے، نماز میں کھڑا تھا دھیان کسی اور طرف تھا، نماز اس نے پڑھی ہے لیکن پورے ثواب کا حقدار نہیں۔ تو حدیث پاک ہے اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں، حالانکہ رب جانتا ہے کہ نوافل ہیں، سوال عدم علم کی دلیل نہیں، کئی حکمتوں سے سوال ہوتے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نفل نمازیں ہیں، اللہ فرمائے گا فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری کر۔ تو اس دن نفلوں کی اہمیت پتہ چلے گی، فرضوں میں جو کمی ہے وہ نفلوں سے پوری کی جائے گی۔ روزے ہم رکھتے ہیں مہینہ ماہ رمضان کا، لیکن صدقہ فطر واجب ہے، کیوں؟ روزوں میں جو کمی رہ گئی وہ صدقہ فطر سے پوری ہو جائے۔ تو جس طرح روزوں کی کمی
صدقہ فطر سے پوری کی جاتی ہے، اسی طرح نماز میں جو فرائض ہیں ان کی کمی، یعنی نماز پڑھتے ہوئے دھیان کسی اور طرف چلا گیا، خضوع و خشوع نہیں تھا، نماز ادا کر لی ہے، پورے ثواب کا مستحق نہیں بنا، نفلوں سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جاتی۔ اس لیے نوافل کی اہمیت سمجھیں، نوافل میں کبھی کمی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ نوافل رب سے اظہار محبت ہے۔ کہتے ہیں نا مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، شاگرد استادوں سے کہتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے، اولاد ماں باپ سے کہتی ہے ہمیں آپ سے بڑی محبت، دوست بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے تیرے ساتھ، تیرے بغیر نہیں میں رہ سکتا۔ اللہ سے کہنا ہو نا مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ نفل کیا ہے؟ اللہ سے اظہار محبت۔ اللہ سے محبت کا اظہار نفلوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ جب بندہ نفل پڑھتا ہے اللہ سے اظہار محبت کر رہا ہے تو اب اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا حتی احبہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بندہ نفل پڑھ کے میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، میں کائنات کا رب اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں جو ایک بندے کو رب کا محبوب بنا دے۔ نوافل کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایک حدیث اور اس پر سنا رہا ہوں جس سے نوافل کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ میرے آقا کریم، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیہ وضو کرا رہے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا سل، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگنے ہے۔ حضور نے بریکٹ نہیں لگائی کہ صرف مدینہ منورہ کی ریاست میں ہی کوئی چیز مانگنا، باہر سے میں نہیں دے سکتا۔ سال جو مانگنا ہے مانگ لو، دنیا مانگو یا آخرت مانگو، میں اللہ کا نبی آج تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ سال مطلقاً فرمایا ہے، کوئی بریکٹ نہیں لگائی۔ اور پھر آگے جو مانگنے والوں نے کہا اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں مجھے جنت میں اپنی سنگت عطا فرمائے، اپنی رفاقت عطا فرمائے۔ دنیا میں آپ کا نوکر ہوں، جنت میں بھی اپنی نوکری عطا فرمائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اسألو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألو کا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اور آگے مانگا کیا ہے؟ جنت میں رفاقت۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دے نہیں سکتا، فرمایا آبا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اور بھی مانگ لو۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل، بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو اللہ کا شریک بنا دیا، ہم نے شریک نہیں بنایا، ہم کہتے ہیں حضور اللہ کے شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، حضور اللہ کے شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ ذات، حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب اور ہوتا ہے، شریک، شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا ہی مالک ہوتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے آپ اس چیز کے مالک ہیں میں بھی مالک ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی یہ نہیں، اللہ کسی پر کوئی فیصلہ فرمائے کہ یہ فلاں چیز کا حقدار ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یا اللہ نہیں، جتنا تیرا حق ہے اس پر اتنا میرا بھی حق ہے، نہیں۔ وہ بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، لیکن وہ کسی کو اپنی محبت سے مالک بنائے تو کوئی اس پر پابندی لگا سکتا ہے؟ اس نے اپنی محبت سے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ باب الجنائز، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، بخاری شریف کی حدیث۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے مجھے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لکھا ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔
آپ اللہ کی عطا سے مالک ہیں، ذاتی طور پہ مالک ہے تو صرف اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ حضور مالک ہیں تو اللہ کی عطا سے ہیں، اس نے اپنی محبت سے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب الامن والاولا پڑھ کے دیکھیں، ایک دو نہیں، میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے بخاری کی، اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں حدیثیں جمع کی ہیں اس پر کہ اللہ نے حضور کو مالک بنایا ہے، سینکڑوں حدیثیں۔ کتاب کا نام الامن والاولا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنی سنگت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو۔ یا رسول اللہ آپ مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ اب سنیں نفلوں کی فضیلت۔ فرمایا ربیہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر کثرت سے سجدے کرنا۔ کون سے سجدے؟ کثرت سے۔ فرضوں کے سجدے محدود ہیں، وہ کثرت سے نہیں ہو سکتے۔ مثلا صبح کے 2 فرض ہیں تو سجدے کتنے ہیں؟ 4، 6 کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں تو سجدے کتنے ہو گئے؟ 8، ایک رکعت میں 2 ہی کرنے۔ فرضوں کے سجدے محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، اتنے ہی سجدے کرنے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں آئنی بے کثرت السجود، ربیہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، کثرت سے سجدے کرنا، نفل نہ چھوڑنا، نفل نمازیں پڑھتے رہنا۔ جو نوافل کی پابندی کرے گا اسے جنت میں میرا قرب عطا کیا جائے گا۔ نفل رب کا محبوب بناتے ہیں، نفل حضور کا قرب دیتے ہیں۔ ایک بزرگ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 10 رکعتیں پڑھ چکے، 2 نفل رہ گئے تھے، ضروری کام یاد آ گیا، کام بھی بڑا ضروری تھا۔ ان کا چلو نفل ہی ہے نا، اضافی چیز ہے، نفل کا لغوی معنی ہے اضافی چیز، نہ بھی پڑھوں گناہ کوئی نہیں ہے، نفل ہے، چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑنے لگے، اٹھنے لگے جگہ سے، دل میں خیال آیا آج میرے نفس نے کہا ہے نفس یہ نفل چھوڑ دو، کام ضروری ہے، کل کہے گا سنتیں چھوڑ دو، کام ضروری ہے، پرسوں کہے گا فرض ہی چھوڑ دو۔ آج اگر میں نے نفس کو قابو نہ کیا تو یہ مجھے نماز سے ہی دور لے جائے گا۔ اچھا نفس نے کہا 2 نفل نہ پڑھو، میں 4 پڑھ کے اٹھوں گا۔ 2 تو وہ پڑھوں گا نا جو ظہر کے پڑھنے تھے، 2 اور پڑھوں گا، کون سی جلدی ہے، کام تو ساری عمر ختم ہی نہیں ہونے، تاکہ آئندہ مجھے نفس ایسے مشورے نہ دے کہ نماز مختصر کرو اور جلدی نکلو۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے نفس کی اصلاح کی۔ ہم اپنے نفس سے نہ خیر کی توقع رکھتے ہیں، کوئی نہیں برے کام بھی کرتے جاؤ اثر بھی نہیں ہوگا، نہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں تو کتنا بولا ہے، کہتا ہے زہر بھی کھاؤں گا مروں گا بھی نہیں۔ یہ محدث ابن جوزی کا فرمان ہے، کہتے ہیں تو کتنا بولا ہے، نفس کے فریب میں آ گیا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گناہ کے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ گناہ کرے گا تو اس کے اثرات باطن پہ ضرور ہوں گے۔ ان بزرگوں نے فرمایا یہ خیال آیا کیوں ہے کہ میں نفل چھوڑ دوں، میں آج 2 نہیں پڑھوں گا، آج میں 4 پڑھوں گا۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی پھر اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرائض کی پابندی، پھر نوافل پر استقامت، مسلسل نوافل پڑھنا، حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی سے میرے آقا کریم نے فرمایا بلال میں نے کل رات جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے، بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، ذرا اپنا وہ عمل بھی صحابہ کو بتاؤ، کون سا عمل کرتے ہو کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جاتی ہے؟ تو بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں۔ ہم میں سے شاید ہی کسی نے پڑھے ہو، تو آج کم از کم چلے زندگی میں 1 دفعہ تحیۃ الوضو کے نفل پڑھ کے حضرت بلال کی اس سنت کو تو ادا کر لے۔ صحابہ تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھتے تھے،
شروع میں یہ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں، ابتدا میں حضور جب رات کو تہجد پڑھتے تھے نا، صحابہ اس میں شامل ہوتے تھے، تہجد میں قیام کرتے تھے صحابہ حضور کے ساتھ۔ بعد میں تہجد حضور کے لیے فرض، امت کے لیے نفل، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ تو میرے آقا کریم پھر دوسرے دن خود تہجد ادا فرما کے نکلے صحابہ کے گھروں کی طرف، کہ پہلے تو یہ روز آتے تھے میرے ساتھ مسجد میں شامل ہوتے تھے نفلوں میں، آج بھی یہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ تو حضور جس گھر کے آگے سے گزرے ہیں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کو شوق تھا عبادت، مجبوری کی نمازیں نہیں تھیں، شوق کی عبادت تھی۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مرتے، نماز سے عشق تھا انہیں، محبت تھی انہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جتنی حضوری تجھے نماز میں ہوتی ہے نا، اللہ کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا حشر میں۔ یعنی اگر کوئی بندہ نمازی ہے لیکن نماز میں اس کا دھیان نہیں قائم رہتا رب کی ذات کی طرف، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو مکتوبات شریفہ میں آپ نے لکھا ہے قیامت کے دن اسے رب کا دیدار ہوگا تو ایسے ہی جیسے بادل آ جائے نا چاند کے آگے، تو چاند کا صحیح دیدار ہوتا ہے، بادل آگے نہ آگے۔ یہ حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دھیان نہیں نا قائم رہتا، وسوسوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آخرت میں اگر اسے رب کا دیدار ہوا بھی تو کامل دیدار نہیں ہوگا۔ کامل دیدار اسے ہی ہوگا جس کی نماز کامل ہوگی۔ نماز کیسے کامل ہوتی ہے؟ جس کا وضو کامل ہوتا ہے۔ جتنی تسلی سے تحمل سے وضو کریں گے، جتنی اچھی نیت کے ساتھ نماز کی طرف آئیں گے، نماز میں اتنا ہی خضوع و خشوع حاصل ہو۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر انشاءاللہ اس پر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ نماز کیسے کامل ہوتی ہے۔ آج جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ مکمل کر رہا ہوں، وہ ضابطہ بیان کر رہا ہوں جس سے رابطہ ہوتا ہے۔ تو ضابطہ کیا ہے؟ پہلے فرائض، پھر نوافل، فرائض بھی پورے، نوافل بھی پورے۔ اب بندہ بن گیا اللہ کا محبوب، تو اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر کان اس بندے کے سننا خدا کا، وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا۔ اچھا ایسی حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں یا ایسے بندے بھی تھے امت میں؟ صرف ایسی حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں یا ان حدیثوں کا مصداق بھی امت میں موجود ہے؟ جس ہستی کا میں آگے ذکر کر رہا تھا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دلی میں ایک مولوی صاحب کے گھر کی رجسٹری گم گئی۔ اس دور میں ایک ہی پیپر ہوتا تھا جس پہ سرکاری مہر ہوتی تھی، گھر کا حدود اربہ، مالک کا نام۔ وہ پرچہ گم گیا، گھر کی رجسٹری نہیں مل رہی، آدمی نے گھر میں بڑی ڈھونڈی، نہیں ملی۔ مولوی صاحب آگے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس دعا کروانے، پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب کیوں پریشان ہو؟ حضور گھر کی رجسٹری گم گئی ہے، دعا کریں رجسٹری مل جائے۔ نہیں تو میں تو لٹ جاؤں گا، گھر کی رجسٹری نہ ملی تو۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا مولوی صاحب پہلے ہمیں حلوہ کھلاؤ پھر ہم دعا